بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد پانچواں درس اور پانچواں سبق شروع ہو رہا ہے. پانچواں سبق ہے انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کے بارے میں. قرآن مجید کی کچھ آیتیں جو نبوت اور رسالت سے متعلق ہیں، جس میں نبوت اور رسالت کا ذکر آیا ہے، اس کو یہاں پر ذکر کریں گے، بیان کریں گے، تاکہ آپ ان آیتوں سے آشنا ہو سکیں، ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکیں. جو کلمات آیتوں میں استعمال ہوئے ہیں ان کا معنی اور مفاہیم بیان کریں گے ایک ایک کر کے. ٹھیک. ہاں، سب سے پہلے آپ سے تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ نیچے کچھ آیتیں دی ہوئی ہیں، ان آیتوں کو دقت کے ساتھ، غور کے ساتھ پہلے پڑھیے، تلاوت کیجیے. سب سے پہلی آیت سورہ مبارکہ اعراف کی 59 نمبر کی آیت ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ. ٹھیک. ترجمہ کیا جائے یا ابھی بعد میں؟ ابھی فی الحال غور سے پڑھ لیں اس کو، ہے نا. دوسری آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 47. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول. تیسری آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 106 سے لے کر کے 108 تک. اذ قال لهم اخوهم نوح انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. نمبر 5 سورہ شعراء کی آیت نمبر 177 سے لے کر کے 189 تک. اذ قال لهم شعیب انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. 6 نمبر سورہ روم کی آیت نمبر 47. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. 7ویں سورہ حدید آیت نمبر 25. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ. ٹھیک. نمبر 8 سورہ حشر آیت نمبر 6. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. نمبر 9 سورہ نوح آیت نمبر 1. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ. ٹھیک. نمبر 10 سورہ مزمل آیت نمبر 15. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. یہ 10 آیتیں جو رسالت کے بارے میں تھی، جن کی تلاوت آپ نے کی، جن کو پڑھا، ان میں جو خاص اور نئے کلمات آئے ہیں، اب ان کے معانی اور مفاہیم سے آپ کو آشنا کریں گے. مثلا آیت نمبر 1 میں لقد، جو یہیں سے شروع ہوتی ہے، لقد در اصل میں لام اور قد سے مل کر بنا ہے. مفرد نہیں، یہ 2 چیزیں مل کر کے بنی، ایک لام اور دوسرے قد، دونوں کو ملا کر کے لقد بنایا گیا ہے. اس کا معنی ہے حتماً، یقیناً، قطعاً، تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک. نمبر 2 آیت نمبر 1 میں یا قوم، کیا ہے؟ یا قوم. یہ اصل میں تھا یا قومی. عربی قاعدے کے مطابق کیا ہے؟ یا حذف ہو گئی ہے. کیا تھا؟ یا قومی تھا. کون سی آیت نمبر کا تھا؟
نمبر 1 یہاں پر ہے جناب. آیت نمبر 1 میں یا قوم. آیت نمبر 1 میں یا قوم کہاں آیا ہے؟ اس میں ہو سکتا ہے جناب، اس میں قوم ہی آیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے جناب، اس میں کہا نا جناب 108 سے لے کر 116 میں ہو سکتا ہے اس میں آیا ہے. یعنی تو یہ 177 سے 189 تک ہو سکتا ہے اس میں آیا ہے. نہیں میں یہ دیکھتا نا کہ اس کی کیا کہیں، ایسا تو نہیں ہے اضافت کی وجہ سے یا حذف ہوئی ہو. چلے بار صورت یہ یا قومی تھا. ٹھیک. جی قرینے کی وجہ سے حذف ہوا ہوگا. آیت نمبر 4 میں اطیعون کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا اطیعونی، اور اطیعو نون یا سے مل کر بنا ہے. نون زائد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اطیعون کیا ہے؟ ہاں نون کیا ہے مولانا؟ زائد نون اعرابی ہے. نون اعرابی ہے. اور واو کیا ہے؟ ضمیر ہے. اصل میں تھا اطیعونی. مانوس الفاظ اور نئے الفاظ. پہلی کتاب میں آپ نے قرآنی 100 الفاظ سے آشنائی پیدا کی. ابھی تک 100 الفاظ سے آپ کو روبرو کرایا، آپ کو آشنا کرایا. آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ قرآن میں ان کی تکرار کے پیش نظر اب آپ قرآن کے 28,000 الفاظ سے واقف ہیں. یعنی جن کلمات سے 100 کلمات سے آپ آشنا ہوئے ہیں، ان کلمات کی تکرار اگر قرآن میں دیکھیں گے تو یہ اتنے بنیں گے. گویا 100 کلمے سے آشنائی 28,000 کلمات سے آشنائی. 28,000 ہاں ان کی اتنی تکرار ہوئی. ابھی تک جو 100 الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے، جس سے آپ کو آشنا کرایا گیا، اگر قرآن مجید میں ان کی تکرار کو دیکھا جائے تو وہ 100 الفاظ ایسے ہیں جو 28,000 بار آئے ہیں. گویا آپ ہاں. اب آئیے یہاں سے مانوس الفاظ اور نئے الفاظ کے معانی اور مفاہیم بیان کریں گے. مانوس الفاظ میں تھا امتن یعنی امت، گروہ. ٹھیک. نئے الفاظ میں آیا ہے اخو، اخی. کیا ہے؟ اخو، اخا، اخی. ہاں ایک معنی میں بھائی. ہاں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ. ہاں اسماء ستہ، اسماء ستہ مکبرہ. ٹھیک. ہاں یہ اس میں سے ایک ہے اخ. سمجھ رہے ہیں کہ الگ الگ حالتوں میں آتا ہے، واو کے ساتھ، یا کے ساتھ، الف کے ساتھ، اور کبھی بغیر اضافت کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے امین یعنی امانت دار. معتمد، معتمد جس پر اعتماد کیا گیا ہو، قابل اعتبار. محافظ کے بھی معنی میں آتا ہے. چلے. رسول، رسول یعنی رسول، پیغمبر بھیجا ہوا، یہ پہلے بھی گزر. اتقو تم سب تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے. امر کا صیغہ ہے جمع کا. شاہد یعنی گواہ، شاہد یعنی گواہ. اجتنبو تم سب بچو، دور رہو.
ٹھیک. اجتناب اس کا مصدر ہے باب افتعال سے. اجتنبو فعل امر ہے، تم سب بچو. شعیب حضرت شعیب نبی کا نام ہے. اذ جب جس وقت. ٹھیک ہے. ہاں یہ زمان کو بتاتا ہے، ظرف زمان ہے. اذ جب جس وقت. کتاب یعنی کتاب، لیکن یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ آسمانی کتاب. ارسلنا ارسل یرسل ارسال بھیجنا، باب فعال سے ارسلنا. ہاں ماضی کا 14واں صیغہ ارسلنا ہم نے بھیجا. نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام نبی کا نام ہے. اطیعو یہ بھی صیغہ امر ہے، تم سب اطاعت کرو. رسول رسول کی جمع ہے، بھیجے ہوئے. اندر کیا ہے؟ اندر صیغہ امر ہے. ہاں ڈراؤ. اندر تم ڈراؤ، اندرو نہیں ہے واحد کا صیغہ. اندر تم ڈراؤ. لیکن حرف استدراک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن مگر. انزلنا ہم نے نازل کیا، یہ بھی ماضی کا جو نزل ینزلو سے. بعثنا ہم نے بھیجا، یہ بھی ماضی کا ہے 14. باس. جاؤ بے جاؤ بے وہ سب لائے. جاؤ بے، البتہ یہ بے کے ساتھ جب آئے تب لائے کے معنی میں ہوگا. وَإِلَّا جاء آنا معنی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جاء زید آیا. جاؤ بے رہے گا تو تب وہ تب وہ سب لائے. جاء بے وہ لایا. جاؤ بے. قال اس نے کہا. مع یعنی ساتھ. ہم یعنی وہ سب ضمیر ہے. ٹھیک. مذکر غائب کی. یسلطو وہ مسلط کرتا ہے، وہ قابض کرتا ہے، وہ حاکم بناتا ہے. تسلط کسی پر قابض ہو جانا، کسی پر غلبہ پا لینا. ٹھیک. یسلطو سلط یسلطو کیا رہے گا؟ کس باب سے ہے یہ؟ صرف یصرف تصریف، فعل یفعل تفعیل، سلط یسلط تسلیط. الطاغوت طاغوت یعنی سرکش، بت شیطان. معبود حقیقی کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اسے کہتے ہیں طاغوت. خدا کے علاوہ جس کی عبادت اور پرستش کی جائے اسے کہیں گے طاغوت. بینات روشن دلیلیں، واضح دلیلیں، ان کو کہا جاتا ہے بینہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل، اسی کی جمع ہے بینات روشن دلیلیں. قد بتحقیق یقیناً اس کو. ان لام قد بنہدینک نون جیسے الفاظ تاکید کے لیے آتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ یہ حروف کیا ہے؟ تاکید کے لیے. چاہے انہ ہو، چاہے لام میں تاکید ہو، چاہے قد ہو، چاہے نہدینہ میں نون ثقیلہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے کے جتنے الفاظ ہیں یہ سب تاکید کے لیے آتے ہیں اور سب کے معنی تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، صرف ان کا محل استعمال میں فرق ہے. استعمال ہونے کی جگہیں فرق کرتی ہیں، معنی ایک ہے، استعمال کے اعتبار سے مختلف ہے، معنی کے اعتبار سے ایک ہے. لیکن کہہ رہے کہ ہم نے ترجمے میں توجہ اور سہولت کے لیے ان کے معنی الگ الگ بیان کیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب ان میں سے دو تاکیدیں
کہ دو تاکید ایک ہی جملے میں آ جائے تو صرف ایک تاکید کا ترجمہ کافی ہوتا ہے. جیسے لقد میں لام بھی ہے اور قد بھی ہے. ٹھیک ہے، دو حرف تاکید اگر ایک ہی جگہ پر آ جائے ایک ہی جملے میں تو دونوں حرف تاکید کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے، ایک کا ترجمہ کر دیں تو کافی ہے. جیسے لقد کا ترجمہ آپ صرف حتمن کریں، نہیں ہے کہ حتمن حتمن لام کا الگ معنی کریں اور قد کا. چلیں اب یہاں سے مشق کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. مشق نمبر 1 میں نہیں دیا گیا نا باسنا نہیں دیا بسنا کا اصل معنی ہم نے اٹھایا، لیکن چونکہ یہ نبی کے لیے استعمال ہوا جا رہا اردو میں اس کا ترجمہ ہم نے بھیجا ہے، کیونکہ اردو میں نبی بھیجنا بولتے ہیں نہ کہ نبی اٹھانا. بات صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں. جی بعث یا بعثو کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ عام انسانوں کے لیے اور خاص طور سے جب قیامت کے متعلق کہیں استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں اٹھانے کا معنی لیا جائے گا. لیکن نبیوں کے متعلق جب یہ کلمہ استعمال ہوگا تو وہاں اٹھانے کے معنی میں نہیں لیا جائے گا بلکہ بھیجنے کے معنی میں لیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں. چلے تو پہلی مشق میں الفاظ دیے گئے ہیں، پھر الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں. کون سا معنی لفظ کے مطابق ہے، لفظ کے اعتبار سے کون سا معنی صحیح ہے اس کا انتخاب کرنا ہے. ارسلنا انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے نازل کیا. ہم نے بھیجا، ہم نے نازل کیا. بے صحیح ہے. ارسلنا ہم نے بھیجا، انزلنا ہم نے نازل کیا. انذر اتقو، تم ڈراؤ، تم سب تقوی اختیار کرو. تم سب ڈراؤ، تم سب تقوی، تم سب تقوی تم اختیار ڈراؤ، کرو. تم سب تقوی اختیار کرو. انذر، جی تم ڈراؤ. جی کیا ہے؟ انذر تم ڈراؤ، مفرد کا صیغہ ہے. صحیح. اتقو تم سب تقوی تقوی اختیار کرو. اختیار بینات بعثنا، بینات روشن دلیلیں، بعثنا ہم نے بھیجا، روشن دلیل اس نے ہم کو بھیجا. الف صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. بینات جمع ہے. اور بعثنا ہم نے بھیجا ہے، نہ کہ اس نے ہم کو بھیجا ہے. چلے اس کے بعد جاؤ بے اجتنبو، تم سب لائے، تم سب بچو. وہ سب لائے، تم سب بچو. کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. جاؤ بے وہ سب لائے، وہ سب لائے نہ کہ تم سب. ٹھیک. اجتنبو تم سب بچو. اذ مع ساتھ، جب، جب ساتھ، جب ساتھ. بے صحیح ہے. معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے؟ اب معنی پہلے دیے ہیں، ٹھیک ہے، کلمات بعد میں دیے ہیں، تو یہ معنی کس کلمے سے کس لفظ سے مطابقت رکھتا ہے، ٹھیک، اس کو دیکھ کر کے آپ انتخاب کیجئے. بے تحقیق جب، لقد اذ لام مع الف صحیح ہے. لقد بے تحقیق اذ یعنی جب. بھیجے ہوئے گواہ، رسول شہید، رسول شاہد، بے صحیح ہے. رسول بھیجے ہوئے، شاہد گواہ. اس نے کہا بھائی، قال اخو، قبل اخی، الف صحیح ہے. قال اس نے کہا. تم سب اطاعت کرو، وہ مسلط کرتا ہے. اتقو یسلط، اطیعوا یسلط، بے صحیح ہے. آسمانی کتاب امانت دار، الکتاب امین، القرآن شاہد، الف صحیح ہے. چلے مشق نمبر 2 میں عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. اوپر عبارت دی گئی ہے، نیچے اس کا 2 آپشن میں ترجمہ دیا گیا ہے. کون سا ترجمہ صحیح ہے اس پر نشان لگانا ہے. کون سا ترجمہ آیت کے اور عبارت کے مطابق ہے یہ بتانا ہے. نمبر 1
اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان سے ان کے بھائی نے، جب کہا وہ سب ان کے بھائی ہیں، کیا ہے الف والا صحیح ہے، اذ قال لهم، جب کہا ان سے ان کے بھائی نے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور خدا ہر چیز کا عالم ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ بے ٹھیک۔ نمبر 3، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں۔ بے صحیح ہے۔ نمبر 4، اتقوا اللہ واطیعون، تم سب تقوی اختیار کرو خدا کا اور اطاعت کرو میری، تم سب خدا کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو نہ۔ یہ کیا تھا؟ اطیعونی تھا نا، اوپر بتایا تھا۔ الف صحیح ہے، تم سب تقوی اختیار کرو خدا کا اور اطاعت کرو میری۔ اس کی نہیں ہے، اس کی کا معنی نہیں ہے نا اس میں۔ جاؤہم بالبینات، وہ لایا ان کے لیے روشن دلیل نا، وہ سب لائے ان کے لیے روشن دلیلیں، کیا ہے؟ وہ سب لائے ان کے لیے روشن دلیلیں۔ ہاں، پھر باور سے مشق نمبر 3، گزشتہ پڑھے ہوئے معانی کو ذہن نشین کر کے مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے۔ اوپر جو معانی درج کیے گئے تھے، جو بتائے گئے تھے، ان معانی کو ذہن نشین کیجیے، یاد کیجیے، اور پھر نیچے جو عبارت دی جا رہی ہے اس کا ترجمہ کیجیے۔ لکل امت، ہر گروہ کے لیے، لکل امت، ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے، انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، انا بے شک بتحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، الیکم رسولا، تم سب کے پاس رسول، شاہدن علیکم، تم سب پر گواہ، گواہ تم سب پر، لقد ارسلنا، بتحقیق ہم نے بھیجا، یقیناً ہم نے بھیجا، الی قومہ، اس کی قوم کے پاس، یا اس کی قوم کی طرف، یا اپنی قوم کی، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف پہنچا۔ انذر قومک، تم ڈراؤ اپنی قوم کو، ارسلنا نوحا، ہم نے بھیجا حضرت نوح کو، فقال یا قوم، فقال پس اس نے کہا اے قوم والوں، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی، رسلنا بالبینات، رسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ، بالبینات یعنی انزلنا معہم، ہم نے نازل کیا ان سب کے ساتھ، جاؤہم بالبینات، جاؤہم وہ سب آئے ان کے پاس، کیا ہے؟ واضح اور روشن دلیلوں کے ساتھ، لقد بعثنا، یقیناً ہم نے اٹھایا، ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت اور ہر گروہ میں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی تم سب عبادت کرو، اجتنبوا الطاغوت، شیطان سے پرہیز کرو، تم سب پرہیز کرو سرکشی سے، بغاوت سے، شیطان سے، لیکن اللہ، لیکن اللہ، یسلط رسلہ، وہ اپنے رسول کو مسلط کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ چلیں یہاں تک رہنے دیں، وقت ختم ہو گیا۔